نکاح ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے جو زندگی گزارنے کا زوجین کے درمیان ہوتا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں دو عاقل بالغ مرد، آزاد مرد یا ایک مرد اور دو مردوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے، اور اس نکاح میں مہر مقرر کیا جائے اور وہ مہر مرد کی حیثیت کے مطابق ہو۔ ہم شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب مہر کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمیں 32 روپے اور 10 آنے یاد ہوتے ہیں، جبکہ اتنے پیسے تو بچہ بھی نہیں لیتا۔ اور یہ مہر حق بدا ہے، یہ عورت کا حق ہے، تو یہ کشادگی کے ساتھ حق مہر پیش کرنا چاہیے، اور عورت کا حق ہے۔ دو گواہوں کا موجود ہونا، اور پھر نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، "اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد"، کہ نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کرو۔ نکاح کے اعلان کے جو مقاصد ہیں وہ بچہ جانتا ہے، تاکہ جب زوجین چلیں گے، آئیں گے، کہیں بیٹھیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا نکاح ہوا ہے، کوئی شک کی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا، اس کو مسجدوں کے اندر منعقد کرو۔ اور پہلے نکاح مساجد میں ہی ہوا کرتے تھے، لیکن پھر جوں مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلیاں آئیں تو ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ نکاح مسجدوں میں نہ ہونے لگے۔ عیسائیوں میں آج بھی جوڑا گرجا گھر میں جاتا ہے، اور پادری کو ان کے پاس نہیں آنا پڑتا، بلکہ وہ وہاں جا کر کے عبادت خانے کے اندر، اپنے گرجا گھر کے اندر جا کے نکاح کرواتے ہیں۔ تو آج بھی نکاح کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو مساجد کے اندر منعقد کرنے کا جو شرعی حکم ہے اس کی پابندی کریں تو نکاح کے اندر بہت ساری خیر و برکت پیدا ہوگی۔ یہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ یہ بات جو ہے شروع میں تو لوگوں کو عجیب سی لگی، لیکن جو دلائل میں نے دیے وہ اتنے کنونسنگ تھے کہ الحمدللہ اس کو تو لوگوں نے بہت جلد قبول کر لیا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور کا قولی حکم ہے، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، اگرچہ ٹھیک ہے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو وجعلوہ جو فعل امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے، لازم نہیں ہے۔ امر دونوں طرح کا ہوتا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ تو سوال یہ کہ بہتر کو کیوں چھوڑیں؟ جس کو محمد رسول اللہ نے بہتر قرار دیا ہو اسے کیوں چھوڑیں؟ کس دلیل سے چھوڑیں؟ ہمیں لازماً اختیار کرنا چاہیے۔ پھر میں نے عرض کیا، حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو ہمارے ہاں کون ہے وہ چودھری اور وہ سرمایہ دار تو جو سمجھے کہ میری بیٹی کی تو توہین ہو جائے گی، اس کا نکاح مسجد میں ہو؟ اس طرح باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی۔ حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن کسی نے ادھر توجہ دلائی ہی نہیں تو لوگ کیا کریں؟ اس میں علماء کی فیلیور ہے سب سے بڑی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی عام طور پر کمی کاری ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں۔ دیہات میں تو ان کی حیثیت کمی کاروں سے زیادہ ہوتی ہی نہیں، وہ چودھریوں سے کیسے گئے؟ عام شہروں میں بھی مساجد کی جو مینیجنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو سرمایہ داروں پر، لوگوں پر، اونچے لوگوں پر ملتوی ہوتی ہیں، ان سے کیسے کہیں؟ لہذا یہ حدیث جو ہے بیان نہیں کی گئی، حدیث موجود ہے ترمذی شریف کی۔ میں نے اس حدیث کا حوالہ دیا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی۔ جب کہا دیکھو اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے تو کس کی بیٹی زیادہ عزت والی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ تیسری بات میں نے اور دی دلیل، اور اس میں غیرت کو ابھارا کہ دیکھو عیسائیوں نے اب تک اپنے چرچ اور اپنے پادری کی یہ عزت برقرار رکھی ہے۔ ان کی شادی چرچ میں ہوگی، کہیں نہیں ہوگی۔ پرنس ہو وہیں جائے گا۔ کچھ چیزیں قانوناً ہیں اور کچھ شرعی اعتبار سے۔ شرعی اعتبار سے تو لڑکی کے لیے ولی کی اجازت، قریبی جو مرد رشتہ دار ہے، باپ نہ ہو تو بڑا بھائی، وہ نہ ہو تو چچا، اس کی اجازت ضروری ہے۔ اور حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوگا۔ خطبہ نکاح جو بھی
کسی کو آتا ہے وہ پڑھ لے، وہ سنت ہے، وہ نکاح کی ضروریات میں سے نہیں ہے، لیکن پڑھے۔ وہ خطبہ بھی موجود ہے نکاح کا جو عموماً خطبہ تقریر سے پہلے بھی پڑھا جاتا ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ سارا خطبہ۔ تو باقی وکیل کی تفصیلات جو آپ کہہ رہے ہیں، وکیل اس صورت میں ضرورت پڑتی ہے جب آپ نے فزیکلی عورت کو موو نہیں کرنا، تو اس کا باپ یا اس کا بھائی اس کی طرف سے وکیل بن کے جاتا ہے۔ جس طرح مسجد میں بعض کا لوگ نکاح کرواتے ہیں، تو عورت کو مسجد لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف سے ایک وکیل چلا جائے گا جس کو وہ اجازت دے گی کہ آپ میرا نکاح فلاں کے ساتھ کر لیں۔ تو عموماً لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں، لیکن بعد میں اس سے بھی پکا کام ہو جاتا ہے جب رجسٹر کے اوپر سائن کروا لیے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں جو لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ہم نے اس وقت مجبوراً کر دیے۔ بھئی مجبوراً جب کر دیے تو آپ نے کیے ہیں، جو بعد میں آپ اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو ذلیل کرواتے ہیں کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، یہ ذلت آپ اس دن کاٹیں نا جس دن آپ کے پاس نکاح رجسٹر سائن ہونے کے لیے آیا، پیٹ سیاپا اس دن ڈالیں نا، اور بعد میں پوچھتے ہیں نہیں میری مرضی کا نہیں ہوا۔ آپ کی مرضی کا ہوا ہے، یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ سائن آپ نے کیے ہیں، اور اگر آپ اس وقت دب گئے تھے تو آپ بھی دب جائیں۔ یہ کون سی بات ہوئی اتنا زیادہ خرچہ کروا کے اور پھر بعد میں باتیں کرنا؟ تو اب تو کم از کم اس ماڈرن ایج کے اندر تو انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کرے، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح آپ نہیں اس طرح کر سکتے۔ اور جب یہ نکاح ہو تو لڑکا لڑکی ایک مجلس، یعنی ایجاب و قبول ایک مجلس کے اندر ہونا چاہیے۔ یوں نہ ہو کہ ایجاب کہیں یو کے میں کیا جا رہا ہے اور قبول پاکستان میں، جیسے کہ ٹیلی فون پر اکثر نکاح ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دوں گا۔ ایجاب اور قبول ایک جگہ پر ہونا چاہیے، لڑکی اس جگہ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا ایک محفل میں بیٹھا ہوا ہے، لڑکی دوسری جگہ پر ہے، وکیل جاتا ہے، اس سے اجازت لے کر آتا ہے اور پھر آ کر کہتا ہے کہ قاضی صاحب کو کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں جی آپ نکاح پڑھا دیں۔ یہ جو وکیل کہہ رہا ہے نا کہ آپ نکاح پڑھا دیں، یہ یا پھر جو قاضی صاحب ہیں وہ جب لڑکے سے کہتے ہیں کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے ساتھ حق مار کے عوض میں کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا، تو یہ بن جاتا ہے ایجاب، اور لڑکا اس کے جواب میں قبول کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ قبول۔ یہ دونوں ایک مجلس اور محفل میں ہو گئے، تو ایجاب و قبول ایک مجلس اور محفل میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ دونوں مسلمان ہیں تو ان کے دو گواہ ہونے چاہیے جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، اور وہ دونوں گواہ نکاح کی محفل میں موجود ہوں اور ایک ساتھ ایجاب و قبول کو اپنے کانوں سے باقاعدہ سنیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک غائب ہے دوسرا موجود، پھر دوسرا چلا گیا پہلا موجود، ایسا نہیں، دونوں اس وقت موجود ہیں، ایک ساتھ اس کو سنیں۔ اور جو نکاح کیا جائے وہ ماضی کے الفاظ سے ہو یا حال کے الفاظ سے ہو، مستقبل کے الفاظ سے نہیں ہوگا۔ میں نکاح کر لوں گا، میں قبول کر لوں گا، یہ نہیں، اس سے نکاح نہیں ہوتا اس طرح۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ گواہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے فارم میں لکھے ہیں وہی گواہ ہوں، یعنی انہی کو گواہ مانا جائے۔ گواہ انہیں کہتے ہیں جو جائے وقوع پر موجود ہوں، چیز کو دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، وہ سب کے سب گواہ ہوتے ہیں۔ تو شرعی لحاظ سے جتنے اس نکاح کی مجلس و محفل میں قریب رہ کر ایجاب و قبول کی آواز کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور اس ہوتے ہوئے نکاح کو دیکھ رہے ہیں، وہ سب کے سب گواہی کہلائیں گے۔ سنت کے مطابق نکاح کا طریقہ یہی ہے کہ عورت کا ولی ہو، وہ لڑکا ہو، اور کوئی عالم خطبہ پڑھ کے دو گواہوں کے سامنے ان کا ایجاب و قبول کرائے، حق المہر مقرر کرے، وہ نکاح ہو گیا۔ عباس کر لیں بس، پہلا سنت طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جہیز نہ لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بارات کو نہ بلائیں، لڑکی والوں کی طرف سے کھانا وانا نہیں ہوتا، یعنی بارات میں نہ جائیں، بلکہ لڑکی والوں کو بولیں کہ مسجد میں نکاح پڑھاؤ، 4-6 آدمی اپنی طرف سے لے آؤ اور نکاح پڑھا کے پتلی گلی سے واپس نکل جاؤ، اور شام کو دلہن یا تو خود پہنچا دو یا ہم آ کے اس کو تمیز سے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں گے۔ ہماری طرف سے 2-4 افراد آئیں گے اور 2-4 خواتین ہوں گی، ان کے لیے چائے پانی کا انتظام ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کھانے کا ٹائم ہو تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں، وہ بارات نہیں ہوگی، وہ چند افراد ہوں گے، اور دلہن کو اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دیں، اور جب رخصتی ہو جائے تو اگلے دن آپ ولیمہ کر لیں، اور ولیمے میں سب کو بلائیں، آپ کو جتنی اللہ نے گنجائش دی اس حساب سے پبلک کو کھانا کھلائیں، آپ مردوں کے لیے الگ انتظام کریں، لیڈیز کے لیے الگ انتظام کریں، زنانیوں کو مردانہ میں نہ گھسنے دیں، مردانوں کو زنانے میں نہ گھسنے دیں، تو یہ بےہودگی کی بات ہے، اور اس میں میوزک موسیقی وغیرہ کا انتظام نہ ہو، تمیز سے کھانا ہو، اور لوگوں کو جو ہے وہ آپ بتا دیں بھائی یہ والا تمبو ان لوگوں کا ہے، یا ہال میں کر لیں جیسے آپ کو آسانی لگے، تو اس طرح ہو جائے گا نکاح آرام سے۔ جہیز نہ لیں، آپ جہیز نہیں لیں گے تو وہ جو اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں پہلے بتاتا ہوں کہ آپ جو رخصتی کے لیے بیگم کو جہاں لے کر آئیں گے اس کمرے کو پہلے سے آپ ڈیکوریٹ کر دیں، اس میں فرنیچر لا کے ڈال دیں، صوفے لا کے ڈال دیں، ڈبل بیڈ ڈال دیں، الماریاں ڈال دیں، بتا دیں لڑکی والوں کو اب کہاں یہاں جگہ ہی نہیں ہے تو صوفے رکھو گے کہاں پہ، تو جہیز کی جگہ نہیں ہمارے گھر میں، ایکسکیوز می، آپ ان کو یوں کہہ دیں، تو انشاءاللہ وہ جہیز بھی نہیں دیں گے پھر، اور ان سے وہ پھر بھی دے رہے ہو تو بولے بھائی پھر گلی میں رکھوا دو ٹرک لا کے، ہمارے گھر میں تو جگہ نہیں ہے،
تو جب یہ پرانا ہو جائے گا تو پھر ہم یہ آپ کا والا بھی رکھ لیں گے اس میں. تو اس طرح سادگی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اگر آپ کرنے والے ہوں. تو کسی نکاح کے جو قانونی تقاضے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مرد و عورت یا ایک لڑکا اور لڑکی معاشرے میں، سوسائٹی میں اعلان کریں کہ وہ آج سے میاں بیوی ہیں. یہ وہی اعلان ہے جو نکاح کے موقع پر ایجاب و قبول کی شکل میں آپ کراتے ہیں. اس کا عام اعلان کریں، یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ کہیں خفیہ طور پر یہ معاملہ کر لیں، اعلان کریں. اور دوسرے یہ کہ اس موقع کے اوپر وہ بتائیں کہ شوہر کی حیثیت سے جس نے ذمہ داری اٹھائی ہے وہ علامت کے طور پر، ٹوکن کے طور پر مہر کی کیا رقم دے رہا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ہے قانونی تقاضے. باقی محض قانون کے طریقے پر معاملات نہیں ہوتے، یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے، لہٰذا اس میں اولیاء کو شریک ہونا چاہیے، والدین کو شریک ہونا چاہیے. جس طرح کہ ہمارے ہاں روایت ہے ایک باقاعدہ تقریب بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے. اس موقع پر کوئی بزرگ نصیحت کرتا ہے جس کو ہم خطبہ کہتے ہیں. یہ سب آداب ہیں اس موقع پہ. اگر ان آداب میں سے کسی کی کسی ضرورت کے تحت خلاف ورزی ہو گئی ہے تو نکاح پھر بھی ہو جائے گا. یہ وہ بات تھی جو میں نے کہی تھی. اہل البیت کے ہاں نکاح کے لیے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لیں، حجاب میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کے بعد، شناخت کے بعد، بغیر شناخت کے نہیں. تو اس کے بعد اگر لڑکی کا باپ زندہ ہے تو لڑکی کی اجازت شرط، باپ کی اجازت شرط ہے. اگر لڑکی کا باپ زندہ نہیں ہے، دادا زندہ ہے، تو پھر بھی دادا کی اجازت شرط ہے، اس لیے کہ وہ ولی ہے. اوپر جتنے بھی رشتے ہیں، باپ ہے، دادا ہے، پردادا، اگر ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو اس سے اجازت لے کر ہی لڑکی نکاح کر سکتی ہے، ورنہ نہیں کر سکتی. لیکن اگر کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کورٹ میرج جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. والدین کی اجازت کے بغیر بالکل جائز نہیں ہے. والد پہلی بات یہ ہے کہ اگر ولی زندہ ہے تو اس سے اجازت لے کر لڑکی نکاح کرے گی. لڑکے کو ولی کی اجازت نہیں چاہیے، وہ خود اپنا ولی ہے، لیکن لڑکی کو اجازت چاہیے. پہلی بات. اگر ولی نہیں ہے تو وہ خود مختار ہے، اب وہ خود نکاح کر سکتی ہے. دوسری بات، وہ اگر نکاح کرنا چاہے تو اس کو کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکے کو بھی کسی مولانا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. احکام نکاح کا اگر ان کو علم ہے تو پھر لڑکی اور لڑکا آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے نکاح کے صیغے پڑھنے کے بعد، یعنی ایجاب اور قبول کرنے کے بعد ایک دوسرے کے محرم بن سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں نکاح میں حتیٰ گواہوں کی بھی شرط نہیں ہے. گواہوں کی شرط فقہاء نے رکھی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. گواہوں کی شرط انتظامی مسئلہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں. فقہاء نے، جتنے بھی فقہاء کو میں نے پڑھا ہے، چاہے امام شافعی کا ہو، حنبلی کا ہو، یا امام مالک کا ہو، یا خود امام ابو حنیفہ کا ہو، اہل البیت کے ہاں بھی گواہ کی شرط فقہاء نے رکھی ہے، اور اس کی وجہ انتظامی معاملات ہیں. جبکہ حدیث میں یا قرآن میں گواہوں کی شرط کہیں پر مجھے نظر نہیں آئی. میں نے بڑے بڑے مفتیوں سے بات کی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے بات کرنے دیں. نکاح کے لیے 4 کنڈیشن ہیں، ایک لڑکی کے لیے خاص، 3 دونوں کے لیے عام. پہلی کنڈیشن جو لڑکی کے لیے خاص ہے، ولی کا راضی ہونا. کوئی لڑکی کا نکاح بغیر اس کے ولی باپ زندہ ہے تو باپ ہوگا، باپ کی غیر موجودگی میں پھر وہ دادا پہ جائیں گی یا چچا پہ آ جائیں گی ولایت، جو بھی بہرحال سمجھدار عاقل بالغ طاقت رکھتا ہوا. وہ نہ ہونے کی شکل میں ماموں اور نانا کی طرف چلے جائیں گی ولایت. وہ نہ ہونے کی شکل میں ولی جو ہے خاتون کا بھائی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، بھائی نہ ہونے کی شکل میں بیٹا بھی ہو سکتا ہے، مطلب شادی شدہ ہے، ایجڈ ہے، تو بہرحال بیٹا بھی ہو سکتا ہے کسی شکل کے اندر. لیکن ولی ضروری ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیجئے کون؟ تو کہا وہ جو بغیر ولی کے نکاح کرے، یا ایک روایت میں فرمایا وہ جو خود اپنا نکاح کر لے. دوسری روایت میں فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کو نکاح میں نہ دے، مطلب عورت ولی نہیں بن سکتی، بہن، ماں، بھابھی، چچی، نانی، پھوپھی نہیں بن سکتی. تو لہٰذا مرد ہی ولی ہوتا ہے، محرم ہوتا ہے، وہ یاد رکھیے. اگر وہ بھی نہ ہو، جیسے نو مسلم لڑکی کوئی خاتون، تو پھر وقت کا قاضی، خلیفہ، جماعت کا امیر، یا کوئی ذمہ دار مسلمان ہو سکتا ہے. ایسا کوئی بھی انسان ولی کس کا بھی نہیں بنے، ذمہ دار جس کا ایک مقام ہو، رتبہ ہو سماج میں، وہ ولی بنے گا. تو بہرحال ولی ضروری ہے. تو لہٰذا لڑکا لڑکی پسند کرتے ہیں تو نہیں ہوگا. پہلی شرط ولی. دوسری شرط جو تینوں کے لیے کامن ہے، پھر دوسری شرط یہ کہ ایجاب اور قبول، لڑکے کو لڑکی پسند ہو، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، دونوں کی ضروری ہے، یاد رکھیے پسند ہونا. تیسرا مہر کا طے ہونا، اور چوتھا 2 گواہوں کا ہونا. بس 3 کامن ہے، ایک لڑکی کے لیے خاص ہے. یہ شرطیں پوری کیجیے، نکاح کر لیجیے، یہ طریقہ ہے. The obligatory things are basically 2 things. One, sister, is the meher. But natural, after choosing a life partner, everything else, for the nikah to take place, sister, one is meher should be there, whether it's paid immediately on nikah, before nikah, part before nikah, part afterwards, or completely afterwards. But the nikah amount has to be fixed. That's obligatory. Second is 2 witnesses, sister. 2 witnesses are required, and that's it. These are the 2 major things that are required.
not nikah khutbah should take place. It's preferable, but the minimum requirement is the mahr and 2 witnesses, sister. And regarding the girl, should she listen? It's preferable she listens, but even if she doesn't listen, that doesn't mean that the nikah does not take place. The advice is given, not that nikah khutbah should be there. It is preferable, it is good, it is mustab, but the 2 major requirements is the mahr and the 2 witnesses, sister.